اور ابھی آپ کو کراچی لے چلیں گے جہاں پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم بیک وقت کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ جو سیاسی طور پر مختلف جماعتوں سے وابستہ تھے، مختلف لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی ہی ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن جماعت اسلامی جس طرح کراچی کو ریپرزنٹ کرتی ہے، اور اس میں پھر ہمارا ماضی بھی تھا جب نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی صاحب نے بھی اس شہر کو اون کر کے اس شہر کا بڑا اور باپ بن کر اس کو سجایا تھا، سنوارا تھا اور سر بلند کیا تھا۔ اس لیے کراچی کے لوگوں نے پھر اپنا یہ فیصلہ دے دیا اور انتخاب کے ذریعے سے جماعت اسلامی کو کراچی کی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ووٹ دیا۔ نتیجے آنے لگے، اور جب نتیجے آنے لگے اس کے بعد بہت سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوئی، اور پھر حکومت نے دیکھیں الیکشن کے حوالے سے پہلے بھی بہت سی شکایات ہم رجسٹر کراتے رہے۔ صرف جماعت اسلامی ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل یہ کہہ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخاب کراؤ۔ حلقہ بندیوں پہ ہمارے تحفظات تھے، ہم اس کے لیے عدالت بھی گئے، الیکشن کمیشن بھی گئے۔ مردم شماری پہ تو ہم نے ہی آواز بلند کی جب پچھلی وفاقی حکومت جس میں MQM بھی شامل تھی، اس کی کابینہ نے، وفاقی کابینہ نے، ان کے وزراء، اس شہر کے کم از کم 5-7 وزراء اس میں موجود تھے، اور انہوں نے ہماری جعلی مردم شماری جس پر ہمیں آدھا گنا گیا تھا، اس جعلی مردم شماری کی کراچی سے تعلق رکھنے والی ان دونوں جماعتوں کے وزراء نے اس کو منظوری دے کر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ ہم نے مردم شماری پر بھی اس وقت اعتراض کیا، لوگوں کو سمجھایا، پریزنٹیشنز کی، اہل دانش و بینش کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اس سے ہماری نمائندگی اور ہماری سیٹوں بلدیاتی ہوں یا صوبائی یا قومی، ان سب پر کتنا فرق پڑتا ہے اور وسائل پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ لیکن کسی نے نہیں سنی، کوئی پلٹ کر نہیں آیا۔ پھر ہم نے حلقہ بندیوں پر اور اختیارات پر تحریک چلائی، جد و جہد کی۔ اختیارات ہم سے چھینے گئے۔ 2008 سے لے کر 2017 تک پیپلز پارٹی اور MQM مشترکہ طور پر سندھ میں حکومت کرتے رہے، اور اسی دوران ہم سے بڑے بڑے ادارے چھن گئے۔ اسی دوران وہ ادارے کہ جو کہ سٹی گورنمنٹ کا حصہ بن گئے تھے، KDA، MDA، LDA، وہ سارے کے سارے ایکٹ کے ذریعے سے الگ کر دیے گئے، قوانین بنائے گئے، اور یہ دونوں جماعتیں اس میں شریک جرم رہیں۔ پھر اس کے بعد 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ آیا، اس بلدیاتی ایکٹ میں ہمارے بہت سارے اختیارات چھین لیے گئے۔ یہ دونوں جماعتیں اس وقت بھی اتحادی تھیں اور بعد میں بھی اتحادی رہیں، اور اب پھر اتحادی ہو گئیں۔ گویا حلقہ بندیوں پہ بھی ہمارا اعتراض، ووٹر لسٹوں پہ بھی ہمارا اعتراض، اور ووٹر لسٹوں پہ تو ہم نے اس وقت تحریک چلائی تھی جب 2013 میں ایک ایک گھر سے 550 ووٹ نکلا کرتے تھے، اور ہم نے تو اس کے لیے ٹرین مارچ بھی کیا تھا، اسلام آباد تک گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان ووٹر لسٹوں کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کی جد و جہد ہے۔ اب جب دوبارہ ووٹر لسٹیں بنی، ہم نے پھر بھی اعتراض کیا، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے کہا اختیار بھی دو اور انتخاب بھی کراؤ۔ سازشیں ہوتی رہیں، 4 مرتبہ یہ انتخاب ملتوی ہوا، 4 مرتبہ شب خون مارا گیا، ہم لگے رہے، ہم نہیں ہوتے تو یہ انتخاب ہی نہ ہوتا۔ اور لوگوں نے سمجھا، کراچی کے لوگوں نے، کہ یہ ایک ہی پارٹی ہے، اس کی لیڈرشپ ہے کہ جو ہماری ترجمانی کر رہی ہے، ہمیں میئر چاہیے، ہمیں اپنے نمائندے چاہیے، اور اسی لیے کراچی کے لوگوں نے بالآخر جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اگر شب خون نہ مارا جاتا، اگر اس وقت یہ ابہام نہ پیدا کیا جاتا، محلاتی سازشیں نہ ہوتی رات 2 بجے تک، روزانہ کی بنیاد پر یہ نہ کہا جاتا کہ انتخاب نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی نہ کیے جاتے، بلاول ہاؤس میں اور بہادر آباد میں اور گورنر ہاؤس میں اور CM ہاؤس میں سازشیں نہ کی جاتی، گورنر صاحب کی آنیاں جانیاں نہ ہوتی، تو شاید یہ مینڈیٹ 50% سے بھی زیادہ ہوتا۔ لیکن چند گھنٹوں پہلے تک جتنی سازشیں ہو رہی تھیں،
اس میں کراچی کے لوگ اگر 10% بھی نکل کر ووٹ ڈالتے تو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا. انہوں نے تو 25% کاسٹنگ کی ہے. ماضی میں ابھی ضمنی انتخاب ہوئے, لانڈی میں ایک ضمنی انتخاب ہوا جس میں 8% کاسٹنگ ہوئی تھی, جس میں ایم کیو ایم کے شاید لوگ جیت گئے تھے. ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا. اگر میں دعویٰ کرتا کہ چونکہ ہم نے اسکپ کیا تھا اس لیے ہم جیت گئے اور جو جیت گیا ہے وہ ہار گیا, تو یہ تو بچکانہ بات ہوتی نا. تو بعض لوگ اب بھی بچکانہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال 25% سے زائد لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا. ان حالات میں الیکشن ہوئے, اور جب الیکشن ہوئے اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا تو ہم نے الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کیا, ابھی بھی کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم نے ایک جرت مندانہ فیصلہ کیا, قانونی فیصلہ کیا, اچھا فیصلہ کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں کراچی کے لوگوں کو اپنی قیادت چننے کا موقع ملا. لیکن پھر اس کے بعد جو تیاری ہونی چاہیے تھی اس میں کمی محسوس ہوئی. عملہ پورا نہیں تھا, ہم نے دیکھا کہ سامان پورا نہیں تھا. کچھ جگہوں پر تو پورا دن, کچھ جگہوں پہ آدھے دن, کچھ جگہوں پہ گھنٹوں پولنگ شروع نہیں ہو سکی. لیکن ہم نے پھر بھی کہا کہ چلو الیکشن میں جاؤ, اب الیکشن کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال الیکشن ہوا اور ہم نے جو دھاندلی ہوئی, جو پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے اپنے زیر اثر یوسیاں رکھی ہوئی تھیں اس کی خاص ڈیلیمیٹیشن کی ہوئی تھیں, اور خاص طریقے سے انہوں نے اپنے کچھ مضافاتی علاقوں میں جس طرح سے وہ اندرون سندھ میں قبضہ کر لیتے ہیں, کسی دوسری کی بات آگے بڑھ ہی نہیں پاتی, یہاں بھی ایسا ہی کام کیا, اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا چلو پھر بھی آگے بڑھاؤ, اس لیے کہ بہرحال شہر کو ایک قیادت کی ضرورت ہے, شہر کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہماری ایک یونین کمیٹی میں ماڈل ٹاؤن جو ٹاؤن ہے اس کی UC 8 ہے. اس UC 8 میں ہمارے ایک ذمہ دار کو, وہ لڑ بھی رہے تھے نہیں, وہ ان کے اوپر حملہ ہوا. وہاں ایک آزاد امیدوار کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا. اس آزاد امیدوار کے بہت سارے لوگوں نے مل کر ان پر اٹیک کیا, اور اس وقت بھی وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہاسپٹل میں موجود ہیں. ہم نے اس بات کو رجسٹر کروایا, لیکن ہم نے ظرف کا مظاہرہ کیا, ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پورے شہر کے لیے. یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. نشاندہی کی, خطوط لکھے. کبھی کبھی الیکشن کمیشن بھی موج میں آ کر وضاحتیں جاری کر دیتے ہیں ترجمان جماعت اسلامی کا نام لے کر, حالانکہ ماضی میں بھی انہوں نے یہ ایک کام کیا تھا, اور اس کام کے نتیجے میں ہم نے انہیں ہرجانے کا نوٹس دیا تھا, اور اس ہرجانے کے نوٹس پر پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ہم نے قبول کر لیا تھا. اتنا ظرف ہم بھی رکھتے ہیں, ہم ان کے ظرف کی بھی داد دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے, جنہوں نے ہمارے اس نوٹس کے جواب میں معذرت کی تھی. لیکن دوبارہ سے آج بھی انہوں نے کوئی اس طرح کی کارروائی ڈالی ہے, تو یہ الیکشن کمیشن زیادتی بھی کرنے میں مدد دے, مختلف پارٹیوں کا ساتھ دے, اور جو آواز اٹھائے اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ مناسب نہیں ہے, اس کا ہم قانونی جواب لکھیں گے. لیکن میں بتا یہ رہا تھا کہ جب 5 بجے تو ہم نے ایک میسج چلایا اپنے تمام لوگوں کو, میں نے خود, اور یہ کہا کہ دیکھو الیکشن تک کا معاملہ تو ہو گیا, بہت تم نے محنت کی, مہینوں نہیں برسوں سے لگے ہوئے ہو, لیکن فارم 11-12 لے کر ضرور اٹھنا, ورنہ یہ لوگ کھا جائیں گے الیکشن. شاید اس وقت لوگوں نے سمجھاؤ کہ حافظ صاحب ایسی باتیں کر رہے ہیں. بعض علاقوں میں تو پولنگ بہت زبردست نارمل ہوئی ہے, مثلا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بہت کم شکایات آئیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بہت کم شکایات آئیں, ڈسٹرکٹ بلکہ بائی لارج جو جگہیں تھیں لیاری وغیرہ یہ سب جہاں پر انہوں نے زور ڈالا, کچھ کیماڑی کے علاقے, کچھ بلدیہ, کچھ ملیر, اس طرح کی جگہوں پہ تو انہوں نے کچھ کیا. لیکن بائی لارج چونکہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ خونی الیکشن بھی دیکھ چکے ہیں, تو ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ جہاں اسموتھ پولنگ میں جماعت اسلامی بھرپور اکثریت سے جیت رہی ہے تو بس اب کیا ہوگا. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں, جب تک فارم 11 نہ ملے نہیں ہلنا, فارم 12 نہ ملے نہیں ہلنا, اور فارم 12 اور 11 مل بھی جائے تو پریزائڈنگ افسر کے دستخط کروانا, انگوٹھا لگوانا, شناختی کارڈ کا نمبر لکھوانا. اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا, سازشیں کی گئی ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. کہیں پر بجلی کی ٹینشن, کہیں پر پانی کی ٹینشن, یہ دور سب گزرے ہیں
अब आ गया इलेक्शन, सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग। जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।